ایک آدمی شاید بنو امیہ کا زمانہ تھا یا بنو عباس کا دور حکومت شروع ہو گیا تھا، وہ بیچارہ جو شہر کا جو حکمران تھا، جو انتظامیہ تھی علاقے کی، اس کے زیر عتاب آ گیا. انہوں نے اس پر جناب جرمانہ عائد کر دیا، اور جرمانہ بھی اتنا بھاری ہیوی ٹیکس اس پہ پینلٹی ڈال دی کہ وہ تاریخ میں وہ جو قصہ نقل کیا گیا لکھا کہ اگر وہ کہتا کہ میں اپنی پوری جائیداد بھی بیچ دیتا تو شاید جب بھی وہ ٹیکس پورا نہ ہوتا، پینلٹی جو تھی پوری نہ ہوتی. کہتا میں بہت پریشان تھا، تو میرے ایک ملنے والے نے مجھے کہا کہ بھائی یہ جو اس شہر کا گورنر ہے نا، یہ تمہارا مومن بھائی ہے، تو اگر تم کسی طرح سے اس تک رسائی حاصل کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں غریب آدمی ہوں، میری اس تک کہاں رسائی، گورنر تک میں کیسے پہنچوں. کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنے امام کے پاس جانا چاہیے. کہتا ہے یہ سوچ کے میں مدینہ چلا گیا. ہمارے چھٹے امام کی امامت کا زمانہ تھا. وہ کہتا ہے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا اور بتایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو شہر کا گورنر ہے وہ کوئی آپ کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے. حضرت نے سنا، غلام سے کہا کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ. وہ کاغذ قلم لے آیا. حضرت نے خط لکھا اور کہا کہ میں اپنے جد بزرگوار سے یہ روایت میرے پاس آئی ہے کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا تو سوائے عرش الہی کے سائے کے نیچے کہیں پناہ نہیں ملے گی کسی، اور اس عرش الہی کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو کسی ضرورت مند محتاج کی مشکل سے نجات دلائیں. یہ بات روایت نقل کی حضرت نے اور نیچے ایک جملہ لکھا، یہ تیرا مومن بھائی ہے. نیچے اپنا نام دستخط کیے، بند کیا اور کہا جاؤ لے جاؤ. وہ حضرت کا وہ خط لے کے واپس اپنے شہر آ گیا. گورنر کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اب جا کے اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی اپنا نام بتایا ہو کہ جی میں، اس نے امام علیہ السلام کا نام لیا کہ گورنر سے کہو کہ جعفر ابن محمد کا پیغامبر آیا ہے. روایت میں ہے کہ جب اس کو پیغام ملا وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر آیا. آ کے پوچھا کون ہے تم میں سے؟ جب اس نے بتایا اس نے پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. اندر لے کے گیا. جہاں پر اس کی نشست لگی ہوئی تھی، اپنی جس کرسی پر خود بیٹھا تھا کہا اس پر بیٹھا. اسے بٹھایا، خود سامنے آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا حکم، کیا حکم ہے میرے لیے؟ اس نے وہ جو خط تھا امام کا وہ دیا، چوما پیشانی سے، کہتا حکم کرو. اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا وہ جو تم پر جرمانہ عائد کیا گیا اس کا خط کہاں ہے؟ اس نے نکال کے دیا. اس نے پھاڑ کے پھینک دیا. اس نے کہا یہ تو ختم ہو گیا مسئلہ، اور بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں اور کچھ نہیں. امام علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تو میرا مومن بھائی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. بتا کیا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی.
میری جتنی جائیداد ہے، منقولہ غیر منقولہ، مال، سب کچھ، میری جتنی کنیزیں، غلام، ان میں سے آدھا میں نے تجھے دیا، تو میرا مومن بھائی ہے، میں نے تجھے دیا، لے جا، اس کے علاوہ بتا کیا چاہتا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بالکل راضی ہوں۔ آپ نے تو اتنی بڑی مہربانی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تیرے ساتھ کوئی مہربانی نہیں کی، تیری وجہ سے مجھے اتنا بڑا شرف ملا کہ زمانے کے امام نے مجھے خط لکھا، یا یہ لے جا۔ وہ شخص جو ہے وہاں سے نکلا، حضرت کی خدمت میں گیا، پھر واپس چلا گیا اور جا کے اس نے حضرت کو سارا واقعہ سنا۔ حضرت نے فرمایا اے شخص، اس نے تیرے دل کو راضی نہیں کیا، اس نے مجھے راضی کیا۔ اس نے مجھے راضی نہیں کیا، اس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا۔ اس نے اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ یاد رکھیے گا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے متمسک ہونا ہے تو پھر میرے عزیزان یہ صرف افطاریاں نہیں، اس افطاری میں غریب آدمی آنے چاہیے، اپنے گھر میں غریب آدمی کو بلائیں۔ یہ روش چھوڑ دیں کہ 22 رجب کو سرمایہ داروں کے لیے اور دسترخوان اور غریبوں کے لیے اور دسترخوان، یہ راہ کفر ہے۔ جب ہمارے امام علیہ السلام نے وہ مدینہ کے فقراء نے حضرت کی ضیافت کی، ان کو تو حضرت ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، پھر انہیں بلایا۔ جب وہ آئے، حضرت ان کے استقبال کے لیے باہر تک تشریف لائے، ان کی پذیرائی کی گئی، اور جب حضرت رخصت کرنے کے لیے آئے باہر تو حضرت نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، کل جب میں آپ کا مہمان ہوا تھا، جو آپ نے میری خدمت کی تھی، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ وہ بہت ہی شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ہم شرمندہ ہیں آپ سے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے صرف کوئی زبانی بات نہیں کہی، دل کی گہرائی سے اقرار کرتا ہوں کہ میں تمہاری وہ خدمت نہیں کر سکا، اس لیے کہ کل جب میں آیا تھا تمہارے پاس مہمان ہو کے، تمہارے پاس جو کچھ بھی تھا تم نے لا کے میرے سامنے رکھ دیا، آج میں یہ کام نہیں کر سکا۔